آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر آج شام سمرقند پہنچیں گے، جہاں وہ SCO سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ مرکز، آسام حکومت اور آسام کی 5 باغی تنظیموں کے درمیان آج شام امن معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سرکار انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے بنیادی ڈھانچے کی توسیع پر کام کر رہی ہے۔ اتر پردیش میں لکھیم پور ضلع میں 2 بہنوں کی مبینہ آبروریزی اور قتل میں ملوث سبھی 6 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ آج رات برسٹل میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر آج شام سمرقند پہنچیں گے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے خارجہ سیکریٹری ونے کواترا نے کہا کہ SCO سربراہ اجلاس کے دوران مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی امور، SCO کی اصلاح اور توسیع، خطے میں سیکورٹی کی صورتحال، کنیکٹیویٹی کو مستحکم بنانے اور تجارت اور سیاحت کو فروغ دینے سمیت خطے میں بھارت کے تعاون جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ خارجہ سیکریٹری نے یہ بھی کہا کہ سربراہ اجلاس میں جناب مودی کی شرکت سے SCO اور اس کے کاز کے تئیں بھارت کی اہمیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سربراہ اجلاس کے دوران سمرقند اعلامیہ اور متعدد دیگر دستاویزات کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم اس سربراہ اجلاس سے الگ ازبکستان کے صدر شوکت میرزیوف اور بعض دیگر رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں آج نئی دلی میں مرکز، آسام حکومت اور آسام کی 5 باغی تنظیموں کے درمیان سے فریقی امن معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ سمجھوتے پر آج شام دستخط کیے جائیں گے۔ سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے دوران آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے ساتھ وزارت داخلہ اور آسام سرکار کے سینئر اہلکار بھی موجود رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج انجینئروں کے دن کے موقع پر تمام انجینئروں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہنرمند اور باصلاحیت انجینئروں کا ایک پول ہے جو ملک کی تعمیر میں تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے پر کام کر رہی ہے، جس میں مزید انجینئرنگ کالجوں کی تعمیر شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انجینئرز ڈے کے موقع پر ملک سر ایم ویسویسواریا کی اہم خدمات کو یاد کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سر ایم ویسویسواریا کی اہم خدمات انجینئروں کی آنے والی نسلوں کو تحریک دیتی رہے گی۔ جناب مودی نے سابقہ من کی بات پروگرام کے ایک حصے کو بھی مشترک کیا جس میں انہوں نے اس موضوع پر بات کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملیشیا کے سابق کابینی وزیر اور پہلے پرواسی بھارتیہ سمان اعزاز یافتہ ڈاکٹر ایس سامی ویلو کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں وزیر اعظم مودی نے ان کے کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج دوردرشن کے یوم تاسیس کے موقع پر اس کی پوری ٹیم کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب ٹھاکر نے کہا کہ یہ بہت اہمیت کا حامل موقع ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوردرشن نے عبوری دور میں بھارت کے لازوال سفر کو اپنے پروگراموں میں اجاگر کیا ہے اور اس کی آرکائیوز ملک کی گرامایا تاریخ کا پوشیدہ خزانہ ہے۔ دوردرشن 1959 میں آج ہی کے دن قائم ہوا تھا۔ BJP کے قومی صدر JP نڈا آج سے ناگالینڈ کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ جناب نڈا آج سپہر اوکھا ضلع کے پرانے ریفیم گاؤں میں ایک پبلک میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد وہ کوہیما جائیں گے جہاں کیپٹل کلچرل ہال میں BJP لیڈروں سے خطاب کریں گے۔ BJP صدر نائب وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر ریاستی قانون سازوں اور راجیہ سبھا ممبر کے ساتھ بھی میٹنگیں کریں گے۔ جناب نڈا اس کے بعد شام میں وزیر اعلیٰ نیفیو ریو سے ملاقات کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
اتر پردیش میں لکھیم پور ضلع میں پولیس نے 2 بہنوں کی مبینہ آبروریزی اور قتل میں ملوث سبھی 6 ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی آر میں نامزد 5 ملزموں کو کل گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ ایک ملزم کو آج صبح ایک تصادم کے بعد گرفتار کیا گیا۔ لکھیم پور ضلع مجسٹریٹ نے کہا ہے کہ متاثرین کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ اس دوران اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ اس کیس میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ایسے معاملوں میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ملک میں ٹیکہ کاری کی مہم کے تحت ابھی تک 215 کروڑ 98 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 31,09,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ صحتیابی کی شرح فی الحال 98.71% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 5,000 کووڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 6,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 46,000 سے زیادہ ہے۔ جموں کشمیر میں سری نگر کے نوگام علاقے میں کل رات سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک تصادم میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں ایک خفیہ اطلاع ملنے پر جموں کشمیر پولیس اور 50 راشٹریہ رائفلز نے نوگام علاقے میں کارروائی شروع کی، جس کے بعد یہ تصادم شروع ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت پلوامہ کے اعزاز رسول نذر اور شاہد احمد کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ دہشت گرد انصار غزوۃ الہند سے تعلق رکھتے تھے اور یہ مغربی بنگال کے ایک غیر مقامی مزدور پر حملے میں بھی ملوث تھے۔ مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کیوٹ یو جی کے نتائج کا آج رات 10 بجے اعلان کیا جائے گا۔ یو جی سی چیئرمین پروفیسر ایم جگدیش کمار نے یہ اطلاع دی ہے۔ امتحان سے متعلق قومی ایجنسی ان نتائج کا اعلان کرے گی۔ کیوٹ یو جی امتحان ملک کے 259 شہروں اور بیرون ملک 9 شہروں میں 15 جولائی سے 30 اگست کے درمیان 6 مرحلوں میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس سال کیوٹ کے لیے لگ بھگ 14,90,000 امیدواروں نے اپنا اندراج کرایا ہے۔ یورپ اور امور خارجہ کی فرانسیسی وزیر کیتھرین کولونا نے نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کے علاوہ محترمہ کولونا نے وزیر اعظم کو فرانسیسی صدر میخواں کا دوستی اور تعاون کا پیغام دیا۔ جناب مودی نے صدر میخواں کے ساتھ پیرس اور چولس ایلمو جرمنی میں حالیہ میٹنگوں کو یاد کیا اور جلد سے جلد بھارت میں ان کا استقبال کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ محترمہ کولونا بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ اس سے قبل فرانسیسی امور خارجہ کی وزیر نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بات چیت کی۔ میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور فرانس بھارت بحر الکاہل سے فریقی ترقیاتی اشتراک کے قیام کی سمت کام کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل سے فریقی ترقیاتی اشتراک سے خاص طور سے بین الاقوامی شمسی اتحاد کے دائرہ کار میں ترقیاتی پروجیکٹوں میں سہولت ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل اشتراک دیگر معاشروں کی ضرورتوں کی مطابقت سے اپنی صلاحیت دکھانے کی خاطر بھارتی جدت طرازوں اور اسٹارٹ اپس کو ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے دوران مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ آج برسٹل میں کاؤنٹی گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات کو 11 بجے شروع ہوگا۔ اس سے قبل منگل کو بھارت نے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کو 8 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر لی ہے۔ دونوں ہی ٹیمیں T20 سیریز کے بعد 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلیں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر آج شام سمرقند پہنچیں گے، جہاں وہ SCO سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ مرکز، آسام حکومت اور آسام کی 5 باغی تنظیموں کے درمیان آج شام امن معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سرکار انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے بنیادی ڈھانچے کی توسیع پر کام کر رہی ہے۔ اتر پردیش میں لکھیم پور ضلع میں 2 بہنوں کی مبینہ آبروریزی اور قتل میں ملوث سبھی 6 ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ آج رات برسٹل میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔